बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے فرزند اور انبیاء کرام میں سے ایک عظیم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، انہیں حکمت، بادشاہت اور جنوں پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور جن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان میں سے ایک نعمت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنوں پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ جن کی اطاعت، جن اللہ کے مخلوق ہیں جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت عطا فرمائی تھی کہ وہ جنوں کو اپنے حکم میں کر سکتے ہیں۔ جن ان کے حکم پر عمل کرتے تھے اور ان کی اطاعت کرتے تھے، جن کی خدمات حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے مختلف کام لیتے تھے، جن ان کے حکم پر ان کے لیے قیمتی چیزیں لے آتے تھے، ان کے لیے محل اور عمارتیں تعمیر کرتے تھے اور ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کرتے تھے۔ حکمت اور عدل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بہت ہی حکمت اور عدل سے کام لیا۔ انہوں نے جنوں کو کبھی بھی ظلم نہیں کیا اور ہمیشہ ان سے اچھے کام لے کر ان کی خدمات حاصل کیں۔ اللہ کی قدرت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنوں کی یہ کہانی اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کا ایک مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی مرضی سے کوئی بھی قدرت عطا فرما سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور جن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان میں سے ایک نعمت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنوں پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ جن کی اطاعت، جن اللہ کے مخلوق ہیں جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت عطا فرمائی تھی کہ وہ جنوں کو اپنے حکم میں کر سکتے ہیں، جن ان کے حکم پر عمل کرتے تھے اور ان کی اطاعت کرتے تھے، جن کی خدمات حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے مختلف کام لیتے تھے، جن ان کے حکم پر ان کے لیے قیمتی چیزیں لے آتے تھے، ان کے لیے محل اور عمارتیں تعمیر کرتے تھے اور ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کرتے تھے۔ حکمت اور عدل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بہت ہی حکمت اور عدل سے کام لیا۔ انہوں نے جنوں کو کبھی بھی ظلم نہیں کیا اور ہمیشہ ان سے اچھے کام لے کر ان کی خدمات حاصل کیں۔ اللہ کی قدرت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنوں کی یہ کہانی اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کا ایک مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی مرضی سے کوئی بھی قدرت عطا فرما سکتا ہے۔ سبق آموز۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے مثال ہے اور اس کے بندے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں ہی اپنی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی حکمت کی بدولت جانوروں کی زبان سمجھتے تھے۔ وہ جانوروں سے بات کرتے تھے اور ان کی باتیں سمجھتے تھے۔ جانوروں کی مجلس۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ چیونٹیاں ایک دوسرے کو آواز دے رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی زبان سے چیونٹیوں کی باتیں سمجھیں۔ چیونٹیاں ایک دوسرے کو کہہ رہی تھیں کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی باتیں سنی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو میرے لیے بہتر ہو۔ اللہ کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں معاف کر دیا۔ سبق آموز۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے اور ہمیں تمام مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے سبھی جانوروں اور جن کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ یہ ایک بہت ہی ادبھت نظارہ تھا۔ وہاں ہر طرح کے جانور تھے، مائنس چڑیا، مچھلی، شیر، ہرن اور بہت سے اور بھی۔ ساتھ ہی جن بھی وہاں موجود تھے۔ سبھی نے اپنی بات رکھی۔ جب سبھی اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سبھی سے بات کی۔ انہوں نے سبھی سے پوچھا کہ کیا وہ خوش ہیں اور کیا انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ سبھی جانوروں اور جن نے اپنی اپنی بات رکھی۔ کچھ نے اپنی سمسیائیں بتائیں اور کچھ نے اپنی خوشیاں بیان کی۔ سب کی سمسیاؤں کا سمادھان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سبھی کی بات دھیان سے سنی اور پھر انہوں نے سبھی کی سمسیاؤں کا سمادھان کیا۔ انہوں نے جانوروں کو ان کے رہنے کے لیے سرکشت جگہیں دیں اور جن کو ان کے کاموں میں مدد کی۔ قرآن پاک میں ایک ادبھت گھٹنا کا ورنن ہے جس میں ایک پکشی جس کا نام ہدا ہدا تھا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک مہتوپورن سندیش دیا۔ حضرت سلیمان کی شکتیاں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سی ادبھت شکتیاں دی تھیں
जिनमें जानवरों की भाषा समझने की शक्ति भी शामिल थी। हुदा का आगमन। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक पक्षी आया जिसका नाम हुदा था। इस पक्षी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया कि उसने एक ऐसे देश की खोज की है जहां एक रानी शासन करती है। उस रानी का नाम बिल्कीस था और वो एक बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध राज्य की शासक थी। रानी बिल्कीस के बारे में जानकारी। हुदा ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया कि रानी बिल्कीस अपने लोगों को सूर्य की उपासना करवाती है। उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया कि वो इस रानी के राज्य में जाकर उसे इस्लाम की दहब देना चाहते हैं। हजरत सुलेमान का संदेश। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदा को अपने पास से एक पत्र दिया और उसे रानी बिल्कीस के पास भेज दिया। इस पत्र में उन्होंने रानी बिल्कीस को इस्लाम की दहब दी। रानी बिल्कीस का जवाब, बुतों की इबादत छोड़ दी थी और अब वो अल्लाह तालीज़ की इबादत करती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस किथौड़वा परिंदे को अपने पास से एक ख़त देकर मलका बिल्कीस के पास भेज दिया। इस ख़त में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस को इस्लाम की दावत दी। मलका बिल्कीस का जवाब। मलका बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ख़त को पढ़ा और उनकी दावत कबूल कर ली। वो इस्लाम कबूल करने के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आए। मलका बिल्कीस का तोहफ़ा। मलका बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक शानदार तख्त तोहफे में दिया। अल्लाह की कुदरत। ये वाक़या अल्लाह तालीज़ की बेपनाह कुदरत का मज़हर है। अल्लाह तालीज़ ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी हिकमत अता फरमाई थी कि वो परिंदों की ज़बान समझते थे और उनसे पैगामात भेजते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात और जिन्नात का वाक़या। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक अजीम बादशाह थे जिन्हें अल्लाह तालीज़ ने बहुत सी नेमतें अता फरमाई थीं। इन्हें जिन्नात और हवा पर हुकूमत का इख्तियार हासिल था। उनकी बादशाहत में बहुत से मोजिज़ात रूनुमा होते थे, लेकिन हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उससे मुस्तस्नीज़ न थे। वाक़या। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने अल्लाह तालीज़ से दुआ की कि आपकी वफ़ात जिन्नात पर ज़ाहिर ना हो ताकि वो अपना काम जारी रख सकें। आप अपनी असा पर टेक लगाकर खड़े हो गए और इसी हालत में वफ़ात पा गए। जिन्नात को आपकी वफ़ात का इल्म ना हुआ और वो अपना काम करते रहे। कुछ अरसे बाद एक कीड़े ने आपकी असा को खा डाला और आप ज़मीन पर गिर पड़े। तब जाकर जिन्नात को मालूम हुआ कि आप वफ़ात पा चुके हैं। इस वाक़े से हम क्या सीखते हैं? मौत हतमी है। हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। अल्लाह तालीज़ की कुदरत। अल्लाह तालीज़ की कुदरत सबसे बड़ी है। इल्मे गैब सिर्फ अल्लाह तालीज़ के पास है। जिन्नात को इल्मे गैब हासिल न था। कुरान पाक में उस वाक़या का जिक्र। कुरान पाक में सूरह सबा में इस वाक़या का जिक्र मिलता है। नतीजा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और वफ़ात का वाक़या हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया फ़ानी है और आखरत हमेशा रहने वाली है। हमें अल्लाह तालीज़ की इताअत करनी चाहिए और आखरत की तैयारी करनी चाहिए।